آج پوچھنا چاہتا ہوں ان پیروں فقیروں سے جو یہاں پر دم کرتے ہیں اور برطانیہ میں ان کی ویڈیوز بیان کی وجہ سے، ان کے ویڈیو دم کی وجہ سے لوگوں کے منہ سے اور لوگوں کی آنکھوں سے کیلیں اور چینیں نکل جاتی ہیں. ایک دم کشمیر پہ بھی کر دو، ایک فلسطین پہ بھی کر دو. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہاں سے اسرائیل کے اور بھارت کے جن کو بھی نکال باہر کرو. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر بند کرو اپنی ان دکانوں کو اور اسلام کے نام پہ دھندا کرنا بند کرو. قدم ادھر چل گیا وہاں نہیں چلے گا. میں آج اگر آپ چاہتے ہیں دین تخت پہ آئے نا، میں پیروں فقیروں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آستانوں پہ بیٹھ کے جو اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں اور واقعہ سناتے ہیں، آج انہی کے نام پہ یونیورسٹیز بنائیں. جب ایک عاشق رسول اس یونیورسٹی سے پڑھ کے کرنل جنرل بنے گا، انجینئر ڈاکٹر بنے گا، جج وکیل بنے گا تو دین خود ہی تخت پہ آ جائے گا. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مرید پڑھ لکھ جائے گا تو پھر آپ کی گاڑی کے گندے ٹائر کون صاف کیا کرے گا، اس کو چوما کون کرے گا. میں آج پوچھتا ہوں پاکستان کا کوئی ایک پیر فقیر بتا دیں جس کا قد کاٹ خواجہ قمر الدین سیالوی یا پیر جماعت علی شاہ جیسا ہو. جب تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے تو خود مختار پاکستان کی جدوجہد میں تمہارے کپڑے گرد آلود کیوں نہیں ہوتے؟ میں آج پوچھتا ہوں پاکستان کا کوئی ایک عالم لا کے دکھا دو جس کا قد کاٹ مولانا عبدالستار خان نیازی یا علامہ عنایت اللہ المشرقی جیسا بڑا ہو. جب ان کے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی گئی تھیں تو پھر خود مختار پاکستان کی جدوجہد میں تم کیوں بچتے بچاتے پھر؟ ہم تو قائل ہیں ان علماء اور مشائخ کے کہ جب ضیاء الحق کے دور میں اس کا اے ڈی سی آیا اور کہا کہ تحریک نظام مصطفیٰ میں مولانا عبدالستار خان نیازی کو، جو تحریک پاکستان کا اولین صفوں کا مجاہد ہوتا تھا اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بانی ہوا کرتا تھا، اس کو کہا تھا کہ تم یہ تحریکوں کو بند کر دو. وہ مسکرائے. ضیاء الحق کے آفیسر نے کہا، نیازی صاحب I am in uniform, we are running the state and you are under the state. نیازی صاحب نے کہا بیٹا I was in uniform when you were in liquid state. میں تب بھی وردی میں ملبوس تھا پاکستان کا پرچم اٹھاتے ہوئے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس دور کے جج نے کہا تھا, he was quite young, نیازی میں نے تمہاری زندگی دیکھی, ساری زندگی تم نے تحریکوں میں گزاری ہے. انہوں نے کہا نیازی اپنی زندگی تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم آج اس منصب پہ فائز نہ ہوتے, کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہو. میں آج آپ لوگوں کے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب منگولوں کی فوج نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت وہاں پر یہ مناظرے چل رہے تھے, ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے تھے کہ سوئی کے ناکے پہ 12 جن بیٹھ سکتے ہیں یا 14 جن بیٹھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں, پھر منگول آئے اور سارے مسلمانوں کو ان لوگوں نے سر اتار دیے اور درختوں سے لٹکا دیا. یہ بات یاد رکھو, اگر ہم بھی ان مناظروں میں پڑے رہے تو اگلی باری تمہاری اور ہماری. اگر ہم آج فلسطین پہ نہیں جاگتے, آج اگر ہم فلسطین کے بعد کشمیر اور برما اور لیبنان, لیبیا, سیریا پر نہیں جاگتے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. میں اپنے تمام کارکنان سے کہتا ہوں کہ ایک ایک آستانے پہ جائیں, اپنا منشور لے کے جائیں اور جائیں, انہیں کہیں کہ حضرت صاحب پاکستان میں سب سے بہترین سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو ہم لوگوں کا ہے, آپ ہمارا ساتھ دیں. اگر وہ ساتھ نہیں دیتا تو پھر ڈائریکٹ ان کے مریدوں کے پاس جائیں کہ یہ بابا رانگ نمبر ہے, تم ہمارا ساتھ دو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ایک سیاستدان کے پاس جائیں. آج اجازت دیتا ہوں, ایک ایک کونسلر کے پاس جائیں, ایک ایک یو سی چیئرمین کے پاس جائیں, ایک ایک ایم این ایم پی ایس سینیٹر کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر انہیں کہیں کہ یہ ہمارا منشور ہے, سولوشن اورینٹڈ منشور ہے, 75 سالوں سے تم سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوئے, ہم کر کے دیں گے تمہیں حل. اگر اس سے بہتر منشور ہے تو تم لوگ آؤ, ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے. اگر اس سے بہتر تمہارے پاس منشور نہیں ہے تو ہمارا ساتھ دو. اور یہ جانتے ہوئے کہ تم حق پہ ہو وہ پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں دے تو پھر اس کے کارکنان کے پاس جاؤ اور انہیں بولو کہ یہ بھی رانگ نمبر ہے, تم ہمارے ساتھ آؤ, تم ہمارا ساتھ دو. کہ نیشنل اسمبلی کے سیشن میں ایک دوسرے پہ تنقید تو ہو رہی ہے لیکن ایک ایم این اے بھی نہیں اٹھا اس گورنمنٹ میں, یہ اس اپوزیشن کا کسی بھی پارٹی کا, جس نے اٹھ کے فلسطین کی بات کی ہو, سوائے اس ایک ہندو پارلیمنٹیرین کے. میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ایک نے بھی بات نہیں کی. میں کہنا چاہتا ہوں ان بغیرت حکمرانوں سے کہ پیلسٹائن کی ایجوکیشن منسٹری نے اپنے ایجوکیشن کیلنڈر کو بند کر دیا, 2023 سے بند کر دیا کہ کوئی بچہ رہا ہی نہیں ہے, تو ہم لوگ جا کے پڑھائیں گے کس کو؟ میں